الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی میں ہماری دنیا بھی مخدوش ہے اور آخرت بھی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آج تختہ عرش پہ یہ قوم مسلمان کہلانے والی جتنی بے بس ہے، جتنی پریشان ہے، کوئی دوسری قوم تختہ عرش پہ آج اتنی پریشان نہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب کچھ اور ہے کہ جس کو تو سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ کوئی بات نہیں کہ آج ہم اگر ذلت و نکبت کی زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم کوئی کمزور قوم ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہماری ذلت و نکبت کا اصل سبب جس کو ہم پانا ہی نہیں چاہتے اور جس کو پانے کے لیے کبھی ہم نے وقت ہی نہیں نکالا، وہ اللہ اور رسول سے اعراض ہے۔ جب تک مسلمان کہلانے والی قوم اللہ کے ضابطۂ حیات کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی رہنمائی میں متعلق رہی تو ساری کائنات میں اس کی توتی بولتی رہی، اور جب ہم نے اس سے اعراض شروع کر دیا، اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹھ گئیں اور اللہ کی نصرت اور مدد نے ہم سے پہلو تہی کر لی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے تمہاری کامیابی و کامرانی، تمہاری عزت و افتخار تمہاری تدبیروں میں نہیں، تمہاری چکا چوند زندگی میں نہیں، بلکہ تمہارا افتخار، تمہاری عزت اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے، کپڑے وہی درویشوں والے، فوج کے قائدوں، فوج کے سرداروں، لیڈروں، کمانڈروں نے کہا کہ حضور کیسر روم اور اس سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑے زرق برق کپڑے پہنتے ہیں، شاہی سواریاں ہیں ان کی، تھوڑے سے اپنے حالات کو بدل لیں، اپنے کپڑے اچھے بنا لیں، اپنا آپ سنواریں، ذرا ٹھیک ٹھاک بن کے ان کے سامنے جائیں۔ فاروق اعظم نے کہا تھا کہ اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان کپڑوں نے، طاقت نے، دولت نے ہمیں عزت نہیں دی، ہمیں تو محمد کے دین نے عزت دی ہے۔
جب تک ان سے وابستہ رہے کائنات میں عزت و افتخار ہمارے گھر کی لوڈی رہی، اور جب ہم نے قرآن کو پس پوچھ ڈال دیا، محمد رسول اللہ کو پس پوچھ ڈال دیا، اللہ ناراض ہو گئے، اور ہمارے حالات وہ ہے جو آج بنے ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں ایک واقعہ کا تذکرہ کیا ہے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ اپنی پھوپھی کی بیٹی کو اپنے غلام سے وابستہ کر دیا جائے۔ یعنی مکہ کے اشراف میں شرف کا سب سے بڑا حامل قبیلہ، عرب میں اس قبیلے جیسا کوئی مشرف نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ کی بچی کو، اس قبیلہ کی عورت کو اپنے آزاد کردہ غلام سے وابستہ کرنے کی سوچی اور عہد کیا، جس کا اعلان کر دیا۔ سیدہ زینب کے جبین پہ بل پڑ گئے، ان کے بھائی نے بھی برا محسوس کیا، برا منایا کہ محمد رسول اللہ نے اتنی شرف والی عورت کی وابستگی اپنے غلام سے چاہیے، آزاد کردہ غلام سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیدہ طاہرہ آئیں، زینب، اس کے اللہ کے نبی اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے تھوڑی سی مہلت دیں، مجھے سوچ لینے دیں۔ سیدہ نے یہ الفاظ کہے، آسمان سے جبریل آ گیا اور کہا، میرے محبوب ان کو کہو، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکونوا لہم الخیرا، کہ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ محمد کی بات سامنے آ جائے پھر انکار کی گنجائش نہ آ جائے۔ قرآن آیا، سیدہ طاہرہ نے کہا، آقا اگر آپ کی رضامندی ہے تو میں بھی رضا کا اظہار کرتی ہوں۔ اسلام یہ ہے، مسلمان کی حیثیت یہ ہے، اللہ کی رہنمائی یہ ہے کہ جہاں کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے، ان کی سنت آ جاتی ہے، اس کے سامنے کسی کیل و کال کی گنجائش نہیں۔ جو یہ تصور اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ گمراہ ہے، راہ راست سے بہت دور نکل چکا ہے۔ اور جب تک مسلمان کا تصور یہ رہا، جب تک مسلمان کی سوچ یہ رہی کہ قال اللہ وقال الرسول، تب تک زمانے میں اس نے حکمرانی کی، حکومت کی، قیادت کی، اور جو ہی اس کے دل سے یہ تصور نکلا، انسانوں کی نگاہوں میں یہ ذلیل و خوار بن کے رہ گئے۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا اور اللہ نے کہا، ان کو کہو کہ قرآن پہ عمل پیرا رہو۔ یہ قرآن کی یہ پکار، قرآن کے الفاظ اور قرآن کی رہنمائی سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں آیا کہ کہیں یہ قرآن ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لیں، تو ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، جہاں اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دی ہے، ایسی۔ وہ کیا ہے؟ نبی کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اللہ کے نبی کی حدیث۔ ارشاد فرمایا، یہ میری بات سن لو، کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو یہ کہیں گے
کہ ہر کام کے لیے قرآن ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. ہم جو بھی مسئلہ چاہیں قرآن سے پائیں گے. قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز کی گنجائش نہیں. فرمایا نہیں، جس طرح اللہ کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں اسی طرح محمد حرام قرار دیتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دی. یعنی ایک اللہ اور ایک رسول جب تک ان سے وابستگی ہے تب تک ایمان کامل ہے. جب ان دونوں سے وابستگی ٹوٹ جائے یا ان میں سے کسی ایک سے ٹوٹ جائے تو ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت سے، جو میرے فرمان سے، جو میری بات سے محبت رکھتا ہے وہی محمد سے محبت رکھتا ہے. یہ نہیں کہ قربان جاؤں یا رسول اللہ، صدقے جاؤں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کا نام آیا آنکھوں کو ہاتھ چوم کے لگائے اور یہ محبت کا اظہار فرمایا اس محبت کے اظہار کو نہ اللہ مانتا ہے نہ اس کا رسول محمد مانتے ہیں. من حب سنتی فقد احبنی. کسی کی محبت کا دعویٰ اللہ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر وہ محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل پیرا نہیں. اللہ نے جہاں اپنی اطاعت و فرما برداری کو ضروری امر قرار دیا وہاں اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی وہی اصیل. من یطع اللہ ورسول، من یطع اللہ ورسول. جو کوئی اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں میں دوسرا تصور حرام مطلق ہے. محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام، آپ کی حدیث، آپ کی سنت آ جانے کے بعد اگر کوئی مسلمان کہلانے والا اس سے اعراض کرتا ہے تو وہ سنت اور حدیث سے اعراض نہیں کرتا، اپنے ایمان سے اعراض کر رہا تھا. اور یہی محققین و محدثین کا عقیدہ ہے، یہی ان کی سوچ ہے، یہی ان کی فکر ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ علامت حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب سنہ. فرمایا اگر کوئی کہتا ہے میں محمد سے محبت کرنے والا ہوں، میں رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہوں، رسول اللہ سے میری عقیدت وابستہ ہے، ان کے بغیر میں سانس نہیں لے سکتا، قدم نہیں اٹھا سکتا، ان سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے، فرمایا اگر وہ سنت پہ عمل نہیں کرتا تو محبت کے اظہار میں جھوٹا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ ہے. جو اس سے اعراض کرتا ہے، جو اس سے پہلو تہی کرتا ہے وہ صحیح مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں. تو اللہ رسول کے اس فرمانے کا نتیجہ سبق کیا ہے؟ یہی کہ کوئی چیز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ثابت ہو جائے، کوئی ایسا فعل جو کونین کے آقا محمد الرسول اللہ نے کیا ہو، کوئی ایسا کردار جو آقا کائنات محمد الرسول اللہ نے کیا ہو، اس کردار کو اپنانا، اس فعل کو اپنانا ہی اسلام کی علامت ہے. ہم سب مسلمان ہیں. کون ہے جو کسی کو کہے کہ وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں؟ ہم سب کو دعویٰ ہے، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کے محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں. لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ وابستگی اور محبت کی نشانی عطا فرمائی کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنا، اس کو حرز جاں بنانا، انسانی زندگی کا کوئی پہلو نہیں جس میں کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی رہنمائی نہیں کی۔ اگر انسان کو وہ رہنمائی نظر آتی ہے، اس رہنمائی کو اپناتا نہیں، اس کو قبول نہیں کرتا، اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہوگا مسلمان، لیکن یہ اسلام نامکمل ہے جو محمد رسول اللہ کی اطاعت سے باہر ہے۔ اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے مسائل اور چھوٹی چھوٹی باتیں جن پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا، جن پہ کبھی ہم نے فکر نہیں کیا، جس کا کبھی احساس نہیں ہوا، اس سے محرومی، اس سے پہلو تہی ہماری عاقبت کی تباہی کا سبب ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، مگر ہمیں اس بات کا احساس نہیں۔ عام طور پہ مثال بیان کیے جاتے ہیں، اور مسائل وہ جن میں اختلاف ہے، انتشار ہے، افتراق ہے، دوری ہے، اگرچہ ایک طرف محمد رسول اللہ کا پیغام ہے، دوسری طرف انسانی خواہش ہے۔ انسانی خواہش اور محمد رسول اللہ کا پیغام دو چیزیں ہیں۔ انسانی خواہش کی بنیاد پہ، انسانی سوچ کی بنیاد پہ، انسانی فکر کی بنیاد پہ محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اپنی بھی ایک فکر ہے، اپنی بھی ایک سوچ ہے، اپنا بھی ایک کردار ہے، وہ کردار اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ہے، محمد رسول اللہ کے فرمانے کے مطابق نہیں۔ معمولی باتیں جو ان کے متعلق عام طور پہ انسان سوچتا نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رہنمائی ہوتی۔ ہم آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، اس سلام کی کیا حیثیت ہے؟ اس ملنے کی کیا حیثیت ہے؟ اس مسافہ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں اس بات کا احساس نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں کہ ہم ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت کو اجاگر کیا محمد رسول اللہ نے۔ قابل غور باتیں ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، مگر وہ ہماری ایمان کی تباہی کی بنیاد بن جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان آپس میں ملتا ہے، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے، تو فرمایا وہ ملتے وقت ایک دوسرے سے مسافہ کرتے ہیں، یتصافہ، ملنے والے مسافہ کرتے ہیں، فحمد اللہ، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ آپ غور فرمائیں، آج تک یہ ہمارے سامنے نہیں تھی کہ یہ بات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور محمد رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے اگر آدمی فکر پیدا کرتا ہے تو اس کی حیثیت کیا بنتی ہے، اس کی شناخت کیا بنتی ہے، اس کا مقام کیا بنتا ہے۔ یتصافہ، فرمایا مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، وحمد اللہ واستغفرہ، اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور دونوں بخشش مانگتے ہیں، خطاؤں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور اس کی شناخت کیا ہے کہ ایک آدمی ملتا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، دوسرا بھی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، دونوں ملے،
پھر وہ کہتے ہیں کیف حالک یا اخی، بھائی تمہارا حال کیا ہے، ٹھیک ہو، پریشانیوں سے بچے ہوئے ہو؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، اللہ جس حال میں رکھتا ہے اس کا شکر ہے، وَاسْتَغْفَرَہُ، وہ کہتے ہیں اللہ تیری کمی کوتاہیوں کو معاف کرے، وہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا غفر اللہما، ان کی بات ختم نہیں ہوتی کہ اللہ دونوں کو بخش دیتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوچ دی، ایک تصور دیا، اور رب نے مطالبہ کیا میرا محبوب تمہیں جو کہتا ہے اس پہ عمل پیرا بن جاؤ، اور تمہارے ایک ایک اٹھنے والے قدم پہ تمہارے لیے جنت کو وابستہ کر دوں۔ سلام علیکم کہا ہے، وعلیکم السلام، ہم کیا کرتے ہیں سلام علیکم جی، وہ کہتے تھے وعلیکم السلام، اور سلام تو ہے، کیا یہ محمد رسول اللہ کی سلام ہے؟ لکھ لو کونین کے آقا محمد الرسول اللہ کی زندگی میں اور صحابہ کے لیل و نہار میں وہ سلام نہیں جو سلام ہم کرتے ہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے، ہم نہیں سوچتے، ہم کھو گئے فضول باتوں میں، ہماری زندگی بیکار، ہماری نیکی فضول۔ نیکی ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، میں کہتا ہوں السلام علیکم، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تو نیکی تو بن گئی۔ لیکن کیا نبی رحمت محمد رسول اللہ سلام ایسے کہا؟ چلتے چلتے سلام ایک دوسرے پہ پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جو سلام میں تمہیں بتاتا ہوں، جو سلام میں تمہیں سمجھاتا ہوں، وہ سلام کیسی ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو تو مصافحہ کرو، سلام کہہ کے گزر نہ جاؤ، مصافحہ لے کے چھوڑ نہ دو، بلکہ فرمایا وحمد اللہ، وہ دونوں مسلمان ملتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف کیسے کریں گے؟ جب میں اپنے بھائی سے پوچھوں گا کہ بھائی تمہارا حال کیا ہے، کیسے دل رات جا رہے ہیں، طبیعت کیسی ہے، وہ کہے گا الحمدللہ، تو یہ اس پہ عمل ہوا جو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وحمد اللہ، وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، واستغفرہ، اس سے بخشش مانگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ تیری کمیاں کوتاہیاں معاف کرے، وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ زیادہ سمجھدار پڑھا لکھا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی تعریفیں ہیں جس حال میں بھی وہ ہمیں رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تیری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ دونوں دعا دیتے ہیں ابھی فارغ نہیں ہوتے کہ اللہ کی بخشش کا پیغام ان کو مل جاتا ہے۔ یہ وہ سلام ہے جس سلام کا واسطہ، جس سلام کی تبلیغ، جس سلام کی رہنمائی محمد رسول اللہ نے کی۔ اب یہ تو ہوا السلام علیکم وعلیکم السلام، اس کی ادائیگی کا طریقہ کار، ہاتھ ملاؤ، مصافحہ کرو، پوچھو، تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری زندگی کے ہر رخ کے ہر کردار میں اس طرح وضاحت کر دی ہے کہ بال کی کھال اتار کے رکھ دی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، صحابی، آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنے کسی بھائی کسی دوست سے ملتا ہوں، اینہنی لہ، ملوں تو اللہ کے نبی تھوڑا سا جھکا جا سکتا ہے، اپنے بھائی کو ملوں، سلام کروں، سلام لوں، تو میں اس کے لیے جھکوں؟ فرمایا لا، نہیں، غلط بات ہے، ایسے نہیں، اللہ کے نبی ایسے نہیں۔ تو اگر میں اپنے ایک بھائی سے ملتا ہوں یا اپنے دوست سے ملتا ہوں،
عزیز سے ملتا ہوں، قریبی سے ملتا ہوں، محبت کرنے والے سے ملتا ہوں، تو اللہ کے نبی اس کے بغل گیر ہو جاؤں اور بغل گیر ہو کے اس کا منہ چوم لوں؟ فرمایا لا. یعنی اگر انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پہ غور کرتا ہے تو اللہ کی قسم مرنے والا مسلمان کبھی آگ میں نہیں جا سکتا، کبھی نہیں جا سکتا. ہم تو بد نصیب ہیں، اور قدم قدم پہ اللہ کے نبی نے جنت تیرے لیے واجب کر دی، لیکن تو اتنا بد نصیب ہے کہ جنت کی بو بھی نہیں پانا چاہتا. اللہ کے نبی بغل گیر ہو کے یعنی معانقہ کر کے اس کا منہ چوم لوں؟ ارشاد فرمایا نہیں. اس میں بہت سے باریک نکات ہیں، جو انسان غور کرے تو وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ کائنات میں محمد جیسا عظیم حکیم کوئی دوسرا انسان نہیں. ایک انسان ملتا ہے، بوڑھا بوڑھے سے ملتا ہے، جوان جوان سے ملتا ہے. بوڑھے کا ملنا اور اس کی حیثیت اور، جیسے کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی روزہ رکھ کے میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ فرمایا آپ تم بوسہ لے سکتے ہو. ایک دوسرا آیا، اللہ کے نبی روزہ رکھ کے میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں. چلا گیا سیدہ طاہرہ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھی تھی. اللہ کے نبی وہ آیا تو آپ نے کہا لے سکتے ہو، یہ آیا تو آپ نے کہا نہیں لے سکتے. فرمایا عائشہ وہ زیادہ عمر کا یعنی بوڑھا آدمی تھا، بوسہ لینے میں کوئی خوف نہیں تھا، یہ جوان تھا بوسے لینے میں کوئی خوف تھا. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی مان کا کروں اور منہ چوموں؟ فرمایا نہیں. اس میں خدشہ تھا کہ کہیں یہ بھٹک نہ جائے، کہیں یہ الجھ نہ جائے. فرمایا نہیں. اللہ کے نبی میں اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، عزیز و قارب میں سے کسی سے ملتا ہوں، افا یاخذ بیدہ فیصافحہ. اللہ کے نبی میں اپنے عزیز کو ملتا ہوں، اپنے قریبی کو ملتا ہوں، دوست کو ملتا ہوں، بھائی کو ملتا ہوں، اس کا ہاتھ تھام لوں اور مساغہ کروں؟ فرمایا نعم. غور طلب کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، ان کی سنت، ان کا کردار، ان کی رہنمائی، ان کے افعال انسان کی رہنمائی کی بنیاد ہے. جو اس بنیاد سے ہٹتا ہے اس کی نیکی بھی قبول نہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جب صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی اپنے دوست سے، بھائی سے ملتا ہوں، اس کا ہاتھ تھامتا ہوں تو مسافہ کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ ارشاد فرمایا نام. آج اس پہ غور کی بات ہے جس پہ آج تک شاید آپ نے غور نہیں کیا، اور یہ غور نہ کرنا ہمیں نادانستگی میں محمد الرسول اللہ کی سنت سے دور کر دیتا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی اس کا ہاتھ تھام لوں؟ یہ نہیں کہا کہ میرے آقا اس کے دونوں ہاتھ تھام لوں. میری بات سنیں، یہ آپ کے کام آئے گی. سننے کے بعد بھی بغاوت کی تو یہ سنت سے بغاوت ہے. اللہ کے نبی ہاتھ تھام لوں؟ اللہ کے نبی ہاتھ تھام لوں، ایک ہاتھ، زیادہ ہاتھ نہیں. اور جتنی بھی احادیث محمد رسول اللہ کی صفحہ کرتاف پہ سلام کی صورت میں، مسافہ کی صورت میں ہے، واضح ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ ایک ہاتھ سے سلام لیا کرتے تھے. صحابہ بیٹھے ہوئے، نبی رحمت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مومن سے ملتا ہے، جب کوئی مسلمان سے ملتا ہے وَيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، وہ اس کو سلام کہتا ہے. اپنی زندگی کا اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی کے ساتھ تقابلی جائزہ لینا ہے. اور اللہ کے بندو، وقت نہیں لگتا، مول نہیں لگتا، قیمت نہیں لگتی کہ جنت ہمارے لیے ہمارے قدموں میں آ جاتی. جو ملتے ہیں تو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، فرمایا وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، ملتے ہیں مسلمان، آیا سلام کہی، اللہ کے نبی نے کہا سلم علیہ، اپنے موجود بندے کو، مسلمان بھائی کو، کھڑے مسلمان بھائی کو، بیٹھے مسلمان بھائی کو، آنے والا سلم علیہ سلام کہتا ہے. اور وَأَخَذَ بِيَدِهِ، ید کا لفظ اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا کہ وہ شخص اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، فَصَافَحَهُ، اس سے مصافحہ کرتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی سے ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے. فرمایا ان دونوں انسانوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. کبھی کسی نے دیکھا ہے خزاں کا موسم ہو، درخت ان کے گھر میں ہو، پیڑ ان کے گھر میں ہو، گھر والیاں صاف کر کے تھک جاتی، جھاڑو دے دے کے تھک جاتی ہیں بیچاری. ادھر ختم ہوا معاملہ، ادھر پھر ہوا چلی، جھونکا چلا، پھر ڈھیروں کے ڈھیر پتھر گر گئے. ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو سلام کہتا ہے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے. ارشاد فرمایا دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. مسلمان کو یہ اجر ملتا ہے. اور اجر کس طرح؟ کونین کے آقا کی سنت پر عمل کرنے سے. یہ بات حقیقت ہے، جو شخص اپنے بھائی سے ملتا ہے وہ ایک ہاتھ کی جگہ دو ہاتھ استعمال کرتا ہے. میرے آقا کی سنت کی مخالفت ہے اور ایک نیکی کا کوئی ثواب نہیں اس کو ملتا. غلط ہے دو ہاتھوں سے سلام لینا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. یہ جی عزت ہے، احترام ہے. اور کون سا احترام، کون سی عزت، کون سا وقار، جس عزت کو میرے آقا عزت تصور نہیں کرتے، جس عزت کو میرے آقا عزت بیان نہیں کرتے، اس کو عزت کر کے وہ عمل استعمال کرنا محمد رسول اللہ کی سنت کی مخالفت ہے. اور ہماری تباہی، ہماری بربادی اسی بنیاد پہ. آج سیاست کا دور دورہ ہے، چودراہٹ کا دور دورہ ہے. جی چودھری صاحب کو سلام کرنا پڑتا ہے، پہلے سلام کرنا ہاتھ اٹھا کے، آگے جا کے دونوں ہاتھ ملائے، تھوڑا سا سر بھی جھکا لیا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے کہا اللہ کے نبی تھوڑا جھکنے، فرمایا نہیں جھکنا نہیں. کیا ہمارا کردار یہی ہے؟ کیا ہم مسلمان ایسے ہیں؟ اللہ کے بندو، ہم ملتے ہیں بڑے آدمی سے، چودھری سے، کسی پیر سے، کسی فقیر سے، کسی درویش سے، تو ہم سلام ہی نہیں کرتے، سر بھی جھکاتے ہیں، دونوں ہاتھ بھی لگاتے ہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکنے سے تو لفظاً منع کر دیا. اللہ کے نبی کی ساری زندگی میں پورے کردار میں کوئی آدمی ایک حدیث ایسی نہیں دکھا سکتا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہو اپنے آنے والے بھائی کا استقبال کو عزت کرو، دونوں ہاتھ سے اس کو سلام لو. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں کوئی معزز نہیں، کوئی مشرف نہیں، کوئی اعلیٰ بالا نہیں اور کوئی عظیم نہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اگر رب کے بعد کسی کا احترام اور عزت کی جا سکتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں. تو آقا کائنات نے یہ کیوں ارشاد کیا اور کس انداز سے
نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں. اللہ کی قدم واضح کر دیا آقا کائنات نے اس بات کو. ہم آپ اپنی زندگی میں نہیں یہ سوچتے, اپنی اپنی سوچیں ہیں, اپنے اپنے افکار ہیں, اپنی اپنی فکریں ہیں, اپنے اپنے خیالات ہیں, کبھی آنکھ کھول کے محمد رسول اللہ کے فرمان کو نہیں دیکھا. دیکھے کون؟ مولوی واز کر کر کے تھک کے ممبر سے گر جاتا ہے, اس وقت مسلمان تشریف لاتے ہیں کہ یہ اللہ رسول پہ احسان کر رہے ہیں, جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں. کوئی حالات ہیں ہمارے مسجد مسیح خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کہاں محمد کریم کے صحابہ کام, کہاں اسلامی احکامات اور کام. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے مسجد بھر جایا کرتی تھی, اور جب اسلام کے اصول و ضوابط کا احترام تھا, ساری کائنات میں مسلمان حکمران تھا. اب اس کے پاس ایٹم بم بھی ہے, لیکن ذلت کا یہ مقام ہے کہ دھوتی پوش گائے کا پیشاب پینے والا ہماری طرف آنکھ نکال کے دیکھتا ہے تو ہماری پینٹیں گیلی ہو جاتی. یہ حکمران ہے مسلمانوں کے. سوچو تو صحیح, اس کا سبب کیا ہے؟ ہماری عزتوں کا بیڑا کیوں غرق ہوا ہے؟ ہم باغی ہیں سنت محمد رسول اللہ کے, اور جب تک سنت کو اپنے سینے سے نہ لگایا, ذلت و نکبت ہمارے سر سے نہیں اتر سکتی. ارشاد فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں فَيَأْخُذُوا أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ. فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں نا تو دونوں ہی اخذا بِيَدِهِ, دونوں ہی احدهما, دونوں ہی ایک دوسرے کا ایک ایک ہاتھ تھام لیتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب یہ سلام لے کے ایک دوسرے کا ایک ایک ہاتھ تھامتے ہیں, احدہما اخذا بیدہ, ید ایک ہاتھ کی بات کی ہے کہ جب یہ دونوں ہر ایک اپنے بھائی کا ایک ایک ہاتھ تھام لیتا ہے, وَقَانَ حَقَّ اللَّهُ أَن يَحْضُرَ دُعَاهُمَا, کہا اللہ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ان کی دعا کو قبول کر لے. کرے گا کس کی؟ سنت کے باغی کی. اور کائنات کے رب کی قسم, نماز پڑھنے والا, تہجد پڑھنے والا, اور اپنے آپ کو بڑا اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث کہلانے والا, اگر محمد کی حدیث اور سنت پہ عمل نہیں کرتا, جنت کی بو اس کو بھی نہیں ملے گی. ہم بڑے بڑے اہل حدیث, میں نے دیکھا ہے اہل حدیثوں کو اللہ کے نبی کی سنت کی بغاوت کرتے ہوئے. دونوں اب ایسے بھی ہیں, مجھ سے بھی آگے لیتے ہیں, کہتا ہوں اللہ کے بندو, نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی بات کی ہے, آپ دو سے کیوں پکڑتے ہو؟ کہتے ہیں جی علم کا احترام ہے, اور اس کائنات میں محمد سے بڑھ کے بھی کوئی عالم تھا؟ میرے آقا کا کبھی کسی نے دو ہاتھ نہیں تھامے, اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ جب بھی ہاتھ تھامتے تھے کسی کا ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ تھامتے تھے. اس کی دعا قبول ہوتی ہے. دعا کیا ہے؟ ہم کرتے ہیں, سلام کر کے گزر جاتے ہیں. مسافہ لینا ہی کبھی گوارا نہیں کیا. مسافہ ہوتا ہے تو مسافہ بھی ایسے ہوتا ہے جیسے دو لڑنے والے مسافہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مسافہ کرتا ہے, حمد اللہ واستغفرہ, اللہ کی حمد کرتا ہے, اس سے بخشش چاہتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ جدا نہیں ہوتے کہ اللہ دونوں کو بخش دیتا ہے. تو بخشے گا کس طرح؟ ایسے جیسے ہم کرتے ہیں؟ نہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں ایک کردار پیدا کرتی ہے. کوئی عزت نہیں, نہ کوئی قابل احترام اور نہ کوئی قابل عزت جس کے ایک ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھاما جائے. جب یہ کردار ادا کرتا ہے, جتنی نیکیاں مسافے سے مل جاتی ہیں سب سے محروم ہو جاتا ہے. یہ کونین کے آقا محمد رسول کی سنت نہیں. میرا پیر ہے جی, میرا بزرگ ہے جی,
درویش ہے جی، خاندان کا بڑا ہے جی، اس خاندان کے بڑے سے دونوں ہاتھ جھکا کے سر جھکا کے ملتے ہیں، اور کوئی محمد رسول اللہ سے بڑھ کے ہے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ نہیں ایسے کرتے تھے، نہ کوئی صحابی محمد رسول اللہ کا یوں کرتا۔ اللہ کے نبی کے متعلق ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صافحا اخذ یدہ اور لم نزع۔ اللہ کے نبی جب سلام لیتے تو ایک ہاتھ کو تھام لیتے اور ہاتھ نہ چھوڑتے، حتی یکون هو الذی نزعہا، یہاں تک کہ جس کا ہاتھ آقا پکڑتے وہ خود اپنا ہاتھ نہیں چھڑا لیتا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ کی سنت میں کیا ہے؟ اور یارو محبت ویسے نہیں جیسے ہم کرتے ہیں، یہ محبت کا کوئی اظہار نہیں۔ محبت کا یہ اظہار ہے میں اپنے بزرگ سے ملتا ہوں، اپنے بھائی سے ملتا ہوں، اپنے دوست سے ملتا ہوں۔ عقیدت محبت اور پیار کا یہ حال ہے کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھوں جس طرح محمد رسول اللہ رکھتے ہیں۔ یہ عقیدت، یہ ہے محبت۔ بغاوت رسول میں بھی کوئی محبت ہے؟ یہ تو محبت انسان کو ایمان سے بے کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے ایمان سے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے نبی کی رہنمائی، جو اللہ کے نبی کی زندگی میں ان کے کردار میں ہوتی ہے، وہی رہنمائی مسلمان کی عاقبت کی کامیابی کا سبب بنتی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سنت رسول کی حیثیت اور رسول کا مرتبہ و مقام اس لیے اپنے سامنے رکھا جائے اپنے بھائیوں کے کہ کہاں جا رہے ہو؟ پتہ نہیں کب آسمان سے موت کا پیغام آ جائے۔ کوئی ٹھیکیدار نہیں کہ 80 سال کی عمر ہوگی اب اس کو جانا چاہیے، 90 سال کی عمر ہوگی اب اس کو جانا چاہیے۔ اللہ کی قسم سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بہت چھوٹے کم عمر تھے، ان کا جنازہ پڑھا اور پڑھایا ہے، ابھی تک زندہ ہوں۔ مجھے اللہ کا پیغام ہے، آپ کو اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ نے تمہیں صحت سلامتی زندگی دی، اور اپنے نبی کے کردار کو دیکھ لو، اپنے افعال بناؤ، اپنے سوچ اور تصورات بناؤ کہ جو محمد رسول اللہ کے آئینے میں انسان کو نظر آئے۔ ایسے موت ہو گئی تو جاتا ہی اللہ جنت میں سلامی دے گا انسان کو۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ کے صحابی عبید اللہ کہتے ہیں ترونا یدی ہی ایسے اپنا ہاتھ باہر نکالتے ہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں تم میرے اس ہاتھ کو دیکھتے ہو؟ فساتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہاتھ سے میں نے محمد رسول اللہ سے مسافے کیے ہوئے، ایک ہاتھ دایاں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کا صحابی کہتے ہیں جب میں محمد رسول اللہ سے ملتا تو ایک ہاتھ سے اپنے آقا محمد رسول اللہ سے سلام لیا کرتا تھا۔ یہ کردار ہے، اور جب تک یہ کردار نہ اپنایا، جب تک یہ سوچ نہ اپنائی، جب تک یہ فکر نہ اپنائی، ہماری زندگی محمد رسول اللہ کی زندگی سے بہت دور ہے۔ اللہ سب کچھ پسند کر سکتا ہے، اپنے محبوب محمد کی سنت کی مخالفت نہیں پسند کر سکتا۔ ایک اور دیکھیں، ہماری زندگیوں میں یہ جو عام تصورات ہیں، انس کہتے ہیں کہ لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کے نزدیک کوئی شخص ایسا نہیں جو رسول اللہ سے زیادہ محبوب ہو کسی کو۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اصحاب رسول کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے لم یکن شخص، ایسا کوئی شخص نہیں، احب الیہم، جو صحابہ کو محبوب ہو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار یہ بند کرو، کیا ہے یہ؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو، یہ صحابہ کا تصور ہے۔ اور یہ کوئی بات کرنے والی نہیں کہ کر دی معاملہ ختم، نہیں نہیں نہیں، بلکہ زندگی کے کردار میں
صحابہ نے وہ رنگ بھر کے دیا ہے کہ شاید کائنات میں کوئی لیڈر ایسا نہ ہو آدم سے لے کر قیامت تک جتنی قدر احترام محمد کا صحابہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنی. اللہ کے نبی تشریف فرمائے, عمر فاروق آئے, لانتا احب الیہ من کل شیء الا نفسی التی بین جنبی. عمر فاروق آتے, اللہ کے نبی دنیا کی کوئی چیز مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہیں. کون کہتا ہے؟ وہ صحابی جس کو محمد کریم نے جھولی پھیلا کے اللہ سے مانگا ہے, اللہ مجھ کو عمر دو. یہ عمر کہتا ہے اللہ کے نبی کائنات ارض و سما میں دنیا میں کوئی چیز مجھ کو اتنی پیاری نہیں جتنی آپ. اگر آپ سے بڑھ کے کوئی چیز مجھ کو پیاری ہے تو وہ نفسی, میری جان. اللہ کے نبی اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کو آپ کے مقابلے میں پرکا کی حیثیت نہیں دیتا. تمام چیزیں کم, میرے آقا سب سے بڑے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عمر کوئی بات نہیں, اللہ کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی جان پہ بھی محمد کی جان کو ترجیح نہ دے. فاروق اعظم نے کہا اللہ کے نبی آج کے بعد عمر اپنی جان پہ بھی آپ کو فوقیت دیتا ہے. فرمایا الآن عمر, آج تم وہ مسلمان ہو جو اللہ چاہتا ہے. محبت کا ایک تقاضا تھا, اللہ یا عمر. اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے, اللہ کی قسم ہمارا کردار بہت دور ہے. اور مسلمانوں اللہ کا قرآن سنا کرو, پڑھا کرو, محمد کا فرمان سنا کرو, پڑھا کرو کہ اس میں تمہاری زندگی ہے, اس سے جنت وابستہ ہے, اس سے رب کی محبت وابستہ ہے, اور اسی سے کامیابی عقبہ کی محبت, اور کچھ نہیں. انس کہتے ہیں کہ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں جو محمد سے زیادہ محبوب ہو صحابہ کو. وَإِذَا رَأَوْهُ لَا يَقُومُوا, جب صحابہ محمد کریم کو آتے ہوئے دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے. میں وہ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہماری زندگی میں عام ہیں, اور بد نصیبی یہ ہے سیاست کی بنا پہ, دوستیوں کی بنا پہ, تعلق داریوں کی بنا پہ ہم نے محمد کریم کو پس پوچھ ڈال دیا ہوا. جو اپنے کردار میں آقا کو پس پوچھ ڈالتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیتا ہے. لا یقومو, کہتے ہیں کہ محمد کریم سے بڑھ کے کوئی صحابہ کو محبوب نہ تھا, لیکن راہو جب صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھتے یعنی آتے ہوئے دیکھتے, لم یقومو, اللہ کے نبی کے صحابہ کھڑے نہیں ہوتے. کیا ہم بھی ایسے ہیں؟ شاید وزیر اعظم کے پیٹ میں اتنا بالنا پڑتا ہو کسی کے نہ کھڑے ہونے سے, جیسا ماسٹروں اور ماسٹریوں کو ہوتا ہے, اور بچوں کو لگا اس طرف دیا, کیوں نہیں جی کھڑے ہوتے؟ عزت الفقار ہے اس میں, احترام ہے استاد کا, اور تیرا استاد ہے تو کائنات کے آقا کا احترام کوئی نہیں. نبی کائنات اس کو بغاوت تصور کرتے ہیں. اٹھنا حرام ہے, ہر ایک کے لیے اٹھنا حرام ہے. اگر کائنات میں محمد رسول اللہ کے لیے اٹھنا جائز نہیں تو کوئی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ لا یقومو. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے صحابہ, نبی کائنات محمد رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے عصا پہ ٹیک لگاتے ہوئے, لاٹھی پہ, کہتے ہیں نقومو. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہم کھڑے ہو گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقومو, یوں کھڑے نہ ہو, کما تقوم الاعجم,
جس طرح اجمی کھڑے ہوتے ہیں یعظمو بعضھا بعضھا، ان میں سے بعض کا ادب اس طرح کرتا ہے کہ وہ آتا ہے تو وہ قیام میں کھڑا ہو جاتا ہے. لا یقوم لی انما یقوم للہ، فرمایا کھڑا ہونا محمد کے لیے بھی جائز نہیں، صرف اللہ کے لیے جائز ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ، تم نوکریاں لینے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، چودھری کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لیڈر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، پیر فقیر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یوں کھڑا ہوتا ہے جیسے رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے. باغی ہو محمد رسول اللہ کے. ایک حدیث نکال دو، ایک حدیث واضح، ایک حدیث کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں کبھی کردار ایسا آیا ہو کہ اللہ کے نبی آئے ہو اور صحابہ یوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ساری زندگی محمد رسول اللہ کی، ایک لمحہ کے لیے آپ کو کوئی وقت ایسا نظر نہیں آئے گا کہ کوئی بڑا آیا تو اللہ کے نبی کے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ایسے اگر اٹھنے تو کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار موجود ہے. سیدہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، کونین کی آقا محمد رسول اللہ دیکھا. صحابی کہتے ہیں کہ اٹھ کے نبی رحمت محمد رسول اللہ کی طرف جائے. کردار ہے، ایسے نہیں کھڑا ہونا، اٹھ کے 2-4 قدم آگے بڑھ کے اس سے استقبال. یہ استقبال ہے، یہ عزت و افتخار ہے. یوں کھڑا ہو جانا اللہ کا حق ہے، محمد کا حق بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لا یقوم لی انما یقوم للہ، فرمایا یوں کھڑا ہونا کسی کے آنے پہ میرا بھی حق نہیں ہے. اگر یوں کھڑا ہونا ہے تو صرف اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا کرو. سیدھی سی بات ہے. اور یہ بدنصیبی کہ ہمارے چودھری لیڈر بننے کا بڑے بڑے سرمایہ دار جاگیردار جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو حق ہے، کوئی ہمیں سلام کہے، ہم مجلس میں آئے تو مؤدب کھڑا ہو جائے. پیر کرتے ہیں اللہ کی قسم پتہ نہیں یہ مسلمان کہاں کے مسلمان ہیں، کیسا اسلام ہے، کہاں چلے جائیں. ایک بچے نے مجھے ویڈیو دکھائی، وہاں ایک الو کا پٹھا پیر بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص آتا ہے دونوں ہاتھوں سے سلام لیتا ہے، وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتا ہے، وہ ایسے چھلانگے مارتا ہے جیسے کوئی بھیڑ کو لڑ گئی، ادھر ادھر ادھر. یہ کیا ہے؟ عبادت ہو رہی، احترام ہو رہا ہے. مر جاؤ، کونین کے آقا سے تعلق کا اظہار کرو، مسلمان کہلاؤ اور تمہارا کردار محمد کے کردار سے باغی ہو. یہ کوئی احترام نہیں ہے اور کسی کا احترام نہیں ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پہ نہیں، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرّا ان یتمثل الرجل کاما، جو یہ پسند کرتا ہے. سنو کونین کی آقا محمد رسول اللہ کا فرمان کہ اس کائنات میں سرور کائنات سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں. اور وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، فرمایا میرا محمد وہ کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے. ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا جو اس بات کو پسند کرتا ہے، اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ وہ آئے اور لوگ اس کے سامنے معتد کھڑے ہو جائیں، فرمایا فل یتبوا مقعدہ من النار، اس آدمی کو چاہیے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. یہ وہ بد نصیب ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا پھنے خواہ ہوں، چودھری صاحب ہوں، لمبی چوڑی جاگیر کا مالک ہوں، دولت مند ہوں، میرا حق ہے. اور اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا ماسٹریاں نہیں یوں دے دیں، جن کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. چودھریوں کی تو بات تو بہت دور کی ہے، وزیر اعظم کی بات بہت دور کی ہے، صدر کی بات، بڑے بڑوں کی بات تو بہت دور کی ہے. ہماری استانیہ ہی نہیں ہمیں جینے دیتی. انہیں جی یہ ادب ہے. استاد بھی سمجھتا، استاد دیکھتے ہیں کہ اگر نہیں کھڑا ہوا شاگرد کو سزا دی جاتی ہے. اور محمد رسول اللہ نے جو تیری سزا متعین کی ہے، جب اس سے تیرا واسطہ پڑے گا تو پھر تجھے پتہ چلے گا. مقعدہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے مؤدب کھڑے ہوں،
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے۔ کیا ہے ہماری زندگی؟ اللہ نے کیا کہا تھا کہ وہ شخص جو میرے محبوب کی اطاعت نہیں کرتا، جس کا کردار میرے محبوب کے کردار سے نہیں ملتا، فرمایا جو چاہو کرو، اگر میرے محمد کی سنت نہیں اپناتے ہو تمہاری کوئی عبادت اللہ کو قبول ہی نہیں۔ ایک کردار ہونا چاہیے مسلمان کا۔ صرف دو شخصیات ہیں جن کی اطاعت واجب اور ان سے بغاوت اپنی عاقبت کی تباہی ہے، وہ ایک اللہ کی ذات اور ایک محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ ان دونوں کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو محمد کی سنت سے محبت کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر سنت کو اپناؤ، اللہ کے نبی کے فرامین کے سامنے سر تسلیم کر دو، اللہ کے نبی کے کردار کو اپناؤ، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو پھر جنت سے آدمی محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔